اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا یہ کیسا ہے؟ حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء حبیب کبریاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزے دی حالت دے اندر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ چیز نہ ملے گی۔ یعنی روزے دی حالت صرف روزہ رکھ لیا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیا، جھوٹ تے عمل کرنا نہیں چھوڑیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو ایسے روزے دی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال دے طور تے جس طرح ساڈے معاشرے دے وچ اسی کر رہے ہیں کہ روزہ اسی رکھیا ہے، سودی کاروبار کر رہے ہیں، کھانا پینا اسی چھوڑ دیتا ہے، حرام اسی لے رہے ہیں، حرام دے رہے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسی ملاوٹ کر رہے ہیں، کھانا پینا اسی چھوڑ دیتا ہے، اسی بے ایمانی کر رہے ہیں، کھانا پینا اسی چھوڑ دیتا ہے، ساڈے اندر ہر برائی ہے لیکن اسی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کی کہنے ہیں کہ اسی روزے دار ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو ایسے روزے دی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو انسان روزے دی حالت دے اندر ہوندا ہے ادو اس دی ہر چیز دا روزہ ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے اس دی زبان دا بھی روزہ ہے، زبان جھوٹ تو پاک رہے، جھوٹ بولن تو پاک رہے، اکھاں برائی دیکھن تو پاک رہن، برائی چیز نہ دیکھن، کان جڑے نے اے بریاں گلاں تو پاک رہن، برے جھوٹ نہ سنے، ہاتھ جڑے نے او برائی نہ کرن اور پیر برائی والے چل کے نہ جان۔ ہر چیز دا جسم دے ہر اعضاء دا روزہ ہے جدو انسان روزے دی حالت دے اندر ہوندا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں دا روزہ سوائے انہاں دی بھوک اور پیاس تو علاوہ انہاں نو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا۔ یعنی روزہ رکھ لیا ہے، نہ نماز ادا کیتی، نہ قرآن کریم دی تلاوت کیتی، نہ نماز تراویح ادا کیتی، اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں آیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکیا نہیں، اللہ نہیں کیتی، سارا دن اپنے کام کاج دے اندر اور کام کاج کیے وہ بھی سودی کاروبار ہے، رشوت لینا، رشوت دینا، حرام کرنا، حرام کمانا، حرام اپنے واسطے کمانا، حرام اپنے بچیاں دے واسطے کمانا، ایسے روزے دار دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہاں دا ثواب بھوک اور پیاس تو علاوہ انہاں نو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس واسطے دوستان محترم، روزہ ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے کہ جدو انسان روزے دی حالت دے اندر ہوئے ادو انسان دے جسم دے ہر اعضاء دا روزہ ہوندا ہے۔ ہر چیز تو بچنا ہے، انسان نے جھوٹ بولن تو بچنا ہے، غیبت کرن تو بچنا ہے، چغل خوری تو بچنا ہے، ہر چیز تو بچنا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہر شخص دی بخشش کر دے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے بدبخت نے کہ جنہ دی رمضان المبارک دے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑے لوگ نے؟ تو حضور فرمایا سب تو پہلے نمبر تے شرابی آدمی جڑا ہمیشہ شراب پیندا ہے، ہر وقت نشے دی حالت دے اندر رہندا ہے، ہر وقت حرام شراب پیندا ہے، ایسے آدمی دی بخشش نہیں ہوئے گی جدو تکرا وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ اور دوسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ والدین دے نافرمان دی، والدین روح کائنات تے ایک ایسی ہستی ہے کہ جڑا انہاں دی نافرمانی کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا ان دی میں کوئی بخشش نہیں کراں گا، میں انہوں کوئی نہیں دیکھاں گا کہ وہ کس عہدے تے آ، صرف میں یہ دیکھاں گا کہ اپنے والدین دا نافرمان ہے۔ ادو تکرا اس انسان دی بخشش نہیں ہوئے گی جدو تکرا وہ اپنے والدین دے کولو معافی نہ مانگ لائے اور اپنے والدین دی خدمت نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ جھوٹ بولن والے دی،
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰਮਜ਼ਾनुल मुबारक ਦੇ ਅੰਦਰ। اور چوتھے نمبر تے حضور فرمایا کہ چغل خور دی جڑا آدمی چغلی کردا ہے، جن دے دل دے اندر کینہ ہے، بغض ہے، ایسے آدمی دی اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے رمضان المبارک دے اندر بھی بخشش نہیں کرنی۔ دوستان محترم، رمضان المبارک دا اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ روزے تواڈے اُتے اس واسطے فرض کیتے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی جدو انسان روزے دی حالت دے اندر ہوندا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی دے احکامات دے اُتے عمل کردا ہے، روزہ رکھدا ہے، نماز پنجگانہ ادا کردا ہے، قرآن کریم دی تلاوت کردا ہے، نماز تراویح ادا کردا ہے، اللہ دے حضور جھکدا ہے، تو انسان اس طرح اس دا دل پاکیزہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے دل نو ایک روحانیت بخشدا ہے۔ اگر انسان روزے دی حالت دے اندر نہ نماز پڑھی، نہ نماز تراویح پڑھی، نہ قرآن کریم دی تلاوت پڑھی، اور اس واسطے اس انسان دے دل نو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دی روحانیت نہیں پہنچے گی۔ جدوں اے سارے کام انسان کرے گا تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، پھر انسان پرہیزگار بنے گا۔ دوستان محترم، اس واسطے رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں عظمتہ اور برکتہ والا مہینہ ہے۔ یہ سارے واسطے بخشش لے کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھ کے سانو انہاں چیزاں دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے حکم دیتا ہے، انہاں چیزاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں تو بچن دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے حکم دیتا ہے۔